لا فخر، مجھے اس بات پر بھی فخر نہیں ہے، غرور اور تکبر نہیں۔ وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی۔ حضور علیہ السلام نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا قیامت کے روز کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہوگا جو میرے جھنڈے کے نیچے آ کر پناہ نہیں لے گا، ہر ایک نبی میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوگا، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے اپنے سلام کے اندر ارشاد فرمایا، جو حضور کی ذات پر انہوں نے درود و سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے اندر آگے فرماتے جن کے زیر لواء آدم و من سوا، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما کے سرداری عطا فرمائی ہے اور سیادت اور قیادت اور لیڈری آپ کو عطا فرمائی ہے، محبوب علیہ السلام، قیامت کے اس روز پر اور اس سرداری پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی ذات پر اور سرداری پر لاکھوں درود اور سلام نازل فرمائے، سبحان اللہ، لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، لاکھوں برکات اور خیر نازل فرمائے۔ جن کے زیر لواء آدم و من سوا، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام۔ آگے فرماتے ہیں ہر نبی میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوگا، وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرَ۔ فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے اپنی زمین سے، اپنی قبر سے، اپنے روضے سے اٹھنے والا بھی سب سے پہلے میں ہوں گا، سبحان اللہ، پھر اہل مدینہ شریف ہوں گے، پھر اہل مکہ شریف ہوں گے، جنت البقیع والے پہلے، جنت المعلی والے یا جنت المعلا والے، دونوں طرح لفظ پڑھ سکتے ہیں۔ جو مکہ شریف کا قبرستان اسے جنت المعلا کہا جاتا ہے یا جنت المعلا کہا جاتا ہے، اور مدینہ شریف والے جو قبرستان ہے اسے جنت البقیع کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر میرا ساتھ ابو بکر ہوگا، ہاں جی، پھر عمر ابن خطاب ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور کے روضے کے اندر سے، پاس سے، ساتھ سے قیامت کے روز اٹھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روزہ بھی وہیں پہ بننے والا ہے، تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، پھر میرے غلام اٹھیں گے، پھر جنت البقیع والے، پھر جنت المعلا والے، پھر اردا گرد جہاں سے جو بھی اٹھتا جائے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ ملک شام کی طرف چلتا جائے گا اور ہماری پناہ لیتا جائے گا، ہم اکٹھے میدان محشر میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ دوسری حدیث پاک کو ساتھ ملاتے ہیں تو مزید اسی کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے، اسی سے ضمناً ملتی جلتی حدیث پاک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن صحابہ کرام محفل سجا کے بیٹھے تھے جنت اپنا مسجد نبوی شریف میں یا کسی اور مقام پر، صحابہ کرام تشریف فرماتے، فخرج، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیکن ہوا کیا، فخرج، تھوڑی دیر کے بعد حضور بھی تشریف لے آئے، حتی اذا دنا منہم سمعہم یتذکرون، حضور علیہ السلام ان کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے لیکن ظاہر نہ ہوئے، چھپ کر باتیں سننا شروع فرما دی۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا، مالک، مرشد، شیخ اپنے مریدوں، استاذ اپنے شاگردوں، پیر اپنے چاہنے والوں کی اگر گفتگو چھپ کر اصلاح کی غرض سے سننا چاہے تو یہ بھی سنت رسول ہے، سبحان اللہ، عیب جوئی کے لیے نہیں، اصلاح کی غرض سے۔ یہ فقہی مسئلہ، شرعی مسئلہ عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی استاذ، کوئی راہبر، کوئی رہنما، کوئی آقا، کوئی مالک، کوئی مرشد، ہاں جی، اگر کوئی بھی ایسا بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عہدہ عطا کیا ہے، اگر وہ اصلاح کی غرض سے اپنے اس ادارے، اپنے اس مرکز، اپنی اس جگہ، اپنے ماتحتوں کی اصلاح کی غرض سے اگر ان کی چھپ کر گفتگو سننا چاہے، ہاں جی، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دیکھنا چاہے چھپ چھپا کر، لیکن مقصد اصلاح کرنا ہو، ترغیب دلانا ہو اور درستگی کرنا ہو، تو فرمایا یہ بھی محبوب علیہ السلام کا مبارک طریقہ اور حضور کی پیاری سنت ہے۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ ظاہر نہ ہوئے، چھپ کر گفتگو سننی شروع کر دی، یتذاکرون، وہ آپس میں متذاکرہ فرما رہے تھے، مکالمہ فرما رہے تھے، آپس میں محادثہ فرما رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، سبحان اللہ، کہتے ہیں قال بعضهم
ان میں سے ایک بولا، کہنے لگا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، انہوں نے ذکر انبیاء کی محفل سجائی ہوئی تھی، سبحان اللہ، ذکر انبیاء کی محفل سجائی تھی۔ ان میں سے ایک کہنے لگے دیکھو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کو اپنا خلیل بنایا، اپنا یار بنایا۔ اگر پنجابی ویچے دا ترجمہ کرنا تو یہ مطلب بنتا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام خلیل بنایا خلت سے، تو اس کا پنجابی میں ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جگری یار بنایا، سبحان اللہ، جگری یار بنایا، گہرا دوست بنایا۔ اللہ اکبر۔ وقال آخر موسیٰ کلمہ اللہ تکلیما، ان میں سے دوسرے بولے ابراہیم علیہ السلام کی شان براء البراء سبحان اللہ، لیکن حضرت موسیٰ کو بھی دیکھو کوہ طور پہ جا کے رب سے کلام فرماتے ہیں، سبحان اللہ، رب سے باتیں کرتے ہیں، ہاں جی، اور بغیر کسی کے واسطے کے، بغیر کسی کے ذریعے کے اللہ تعالیٰ سے حجاب کی صورت میں کلام فرماتے ہیں۔ صرف پردہ ہے، ایک اوٹ ہے، اس اوٹ کے پیچھے سے رب ذوالجلال کا کلام آتا ہے، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہوتی ہے، تو اس انداز میں راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے تیسرے بولے، دیکھا کہا وقال آخر، ادھر بھی تو دیکھو فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، سبحان دیکھو اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بھی دیکھو، اللہ نے انہیں اپنا کلمہ بنایا، اپنی روح ان کے اندر ڈال دی۔ اور وقال آخر، ان میں سے چوتھے بولے، فرمایا آدم اصطفاہ اللہ، ذرا دیکھو تو صحیح آدم علیہ السلام کی شان بھی دیکھو، اللہ نے ان کو ابو البشر بھی بنایا، سارے نبیوں کا باپ بھی بنایا، مسجود ملائکہ بھی بنایا، ساری چیزوں کا علم بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، فرمائے دیکھو ان نبیوں کی، اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں کی کیا شان ہے۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بات پہنچی حضرت آدم علیہ السلام پر، نیچے سے وہ کبھی نیچے سے شروع ہوتے اوپر کی طرف، کبھی اوپر سے نیچے کی طرف، ذکر کرتے کرتے آدم علیہ السلام کا ذکر آیا تو آقا علیہ السلام باہر تشریف لے آئے، سبحان اللہ، حضور ظاہر ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ سبحان اللہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم، فرمایا پیارے صحابہ میں نے تمہارا کلام بھی سنا، تمہاری گفتگو بھی سنی، تمہارے تعجب کا انداز بھی دیکھا کہ تم نے ان نبیوں کی شان بیان فرمائی اور ان پر تعجب کا اظہار بھی کیا کہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، اللہ نے کسی کو اپنا خلیل بنایا، کسی کو اپنا کلیم بنایا، کسی کو اپنا نجی بنایا، کسی کو صفی اللہ بنایا، کسی کو کلیم اللہ، کسی کو کلمت اللہ، کسی کو روح اللہ۔ فرمایا تمہاری باتیں بھی سنی، کلام بھی سنا اور اس پر تعجب کا اظہار بھی دیکھا اور سنا، لیکن فرمایا ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک وآدم اصطفاہ اللہ وہو کذالک الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، فرمایا ہاں ہاں میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا ہے، لیکن فرمایا صحابہ ذرا غور فرماؤ، جو جسے اللہ نے تمہارا آقا اور مالک اور مولا بنایا ہے اسے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ سبحان اللہ، جو تمہارا آقا مالک اور مولا بن کے آیا اسے اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ الا وانا حبیب اللہ، فرمایا خبردار، یہاں پر تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ کہیں یہ مت سمجھنا کہ ان انبیاء کی شانیں مجھ سے بلند ہیں۔ حضور علیہ السلام تحدیث نعمت کے طور پر، اظہار نعمت کے طور پہ فرما رہے ہیں، ہاں جی سب کا مقام اپنی جگہ پر، سب کے رتبے اپنی جگہ پر، لیکن صحابہ دیکھو اللہ نے میرے ساتھ مجھے اپنا حبیب بنایا ہے۔ اب کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے، خلیل اور حبیب میں کیا فرق ہے، وہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آگے فرماتے ہیں، اولاً حدیث پاک کا ترجمہ مکمل کرتے ہیں، فرمایا مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا بلا فخرا، لیکن غرور پھر بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، غرور پھر بھی نہیں، تکبر پھر بھی نہیں۔ وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ وَلَا فَخْرَ، فرمایا قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اسی جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، اسی جھنڈے کے نیچے سلیمان بھی، جھنڈے کے نیچے داؤد بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، یونس بھی، لوط بھی،
ہود بھی، الیاس علیہ السلام، حضرت موسیٰ بھی، حضرت عیسیٰ بھی، فرمایا سارے انبیاء کرام ایسے ایسے انبیاء بھی ہوں گے جو ساری دنیا پر حکمرانی کر کے گئے، سلیمان علیہ السلام جیسے پیغمبر، جی فرمایا ابتدا سے لے کر انتہا تک نبیوں کی ساری جماعت اللہ میرے جھنڈے کے نیچے جمع فرما دے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا لیکن مجھے اس پر بھی فخر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، غرور نہیں، وانا اول شافع و اول مشفع یوم القیامہ، فرمایا در شفاعت سب سے پہلے کھولنے والا بھی میں ہوں گا، اور جس کے شفاعت کو اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے قبول کیا جائے گا وہ بھی مجھ محمد مصطفیٰ کی شفاعت۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا ولا فخر، لیکن اس پر بھی تکبر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّقُ حِلَقَ الْجَنَّةِ، فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی میں کھٹکھٹاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے جانے سے پہلے بھیڑ لگ چکی ہوگی جنت کے دروازے پر، لیکن فرمایا سب سے پہلے دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، کسی کو دروازہ کھٹکھٹانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، فرمایا فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، اللہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ سبحان اللہ۔ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي، اللہ میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ فَيُدْخِلُنِيهَا وَمَعِي فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ساتھ میرے فقیر غلاموں کو جنت میں داخل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس فقیر سے مراد ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، ظاہری سونا چاندی درہم دینار نہ ہو، اسے فقیر کہا جاتا ہے، جبکہ اس حدیث پاک میں جو فقیر ہے اس سے مراد مال و دولت سے جو محروم ہے، غریب ہے، وہ بندہ نہیں ہے۔ یہاں سے مراد ہے وہ فقیر جو اللہ کی محبت میں فقیر ہو چکا ہے، سبحان اللہ۔ جو اللہ کی محبت میں، جسے تصوف کے اندر فقیر حقیقی کہا جاتا ہے، دنیا داری کو چھوڑ کر صرف اور صرف پیسہ جتنا مرضی ہو، لیکن وہ پیسے سے بے نیاز ہو چکا ہو، دولت سے بے نیاز ہو چکا ہو، کوئی آ جائے تو تب بھی شکر، اور اگر نہ آئے تو تب بھی اس پر صبر، اور مزید اگر نہ آئے تو پھر بھی صابر، اور اگر آ جائے تو پھر باذل اور سخی بن جاتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں فوراً خرچ کر دیتا ہے، اسے کہا جاتا ہے فقیر حقیقی، جسے صرف اللہ کی محبت رچ بس چکی ہو دل میں، جو اللہ کی محبت میں غرق ہو چکا ہو، مستغرق ہو چکا ہو، اسے فقیری حقیقی کہا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں اللہ مجھے داخل فرمائے گا، پھر ساتھ میرے فقیر غلاموں کو داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر پیسے والا فقیر مراد ہے تو پھر آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے کے اعتبار سے فقیر ہے کہ امیر ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ترین صحابہ میں سے ہیں، جن کا ہر وقت پیسہ حضور کی ذات پر، حضور کی تعلیمات پر، حضور کے دین پہ خرچ ہوتا، تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ وہ تو سب سے بعد میں جنت میں جائیں گے، حالانکہ صحابی رسول ہے اور تیسرے خلیفہ ہیں اور داماد رسول ہیں، اور دو مرتبہ حضور کے جو ہے نا وہ داماد بننے والے۔ تو یہاں سے فقیر سے مراد پیسے والا فقیر نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ مال دولت نہ ہو، بلکہ یہاں اس حدیث پاک میں جو فقیر کا لفظ آیا فقراء المومنین، فرمایا اس سے مراد ہے وہ فقراء جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو چکے ہیں اور توحید کے سمندر میں ہر وقت غوطہ زن رہتے ہیں، وہ مراد ہے۔ آگے فرمایا سبحان اللہ ولا فخر، فرمایا اس پر بھی مجھے تکبر اور غرور نہیں، وانا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر، فرمایا پہلوں سے بھی سب سے افضل میں ہوں، آخریوں سے بھی سب سے افضل اللہ نے مجھے بنایا۔ سبحان اللہ۔ وانا اکرم الاولین والآخرین، فرمایا سب سے زیادہ عزت والا، پہلوں سے بھی آخریوں سے بھی پچھلوں سے بھی سب سے عزت والا اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ یہیں پر اعلیٰ حضرت کا قلم تڑپا، آپ فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، بس میں آخر کا شمع فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان آستانہ عالیہ شرف پور شریف آپ فرمایا کرتے تھے ہم اس سبزی کو بھی کدو نہیں کہتے، کدو شریف کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم اس سبزی کو بھی کدو نہیں کہتے، کدو شریف کہتے ہیں، جس سبزی مبارک کی نسبت حضور علیہ السلام کی ذات کی طرف ہو جائے۔ تو جن صحابہ کی نسبت حضور سے ہوئی، جس اہل بیت پاک کی نسبت حضور سے ہوئی، اور جس کائنات کے اندر جس چیز کی نسبت آقا علیہ السلام کی ذات کی طرف، آپ کی تعلیمات کی طرف اور آپ کے گھرانے کی طرف ہوئی، وہ کائنات کے اندر افضل ترین اور اعلیٰ ترین شے ہے۔